الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمارے ساتھ بہت بڑا احسان کا معاملہ، فضل کا معاملہ یہ فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں جو قیمتی چیز تھی وہ بغیر مانگے، بغیر محنت کے ہم سب کو عطا فرمائی، اور وہ ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس۔ ایمان کا مل جانا کتابوں میں آتا ہے کہ فخر کی بات کہ ایمان ہمارے پاس ہے، دین ہمارے پاس ہے، اللہ کا تعلق ہمارے پاس ہے، اور ایمان کو بچا کر لے جانا بڑی فکر کی بات۔ محنتیں ہوتی رہے گی، کہنا سننا ہوتا رہے گا، ہجرت ہوتی رہے گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کو بچائیں گے۔ اس لیے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے وقت کہتے تھے فشت و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ وہ کامیابی کون سی تھی؟ حالانکہ گھر چھوٹ رہا تھا، بیوی بچے چھوٹ رہے تھے، موت سامنے تھی، موت کا فرشتہ سامنے تھا، لیکن اس کے بعد بھی کہتے تھے ہم تو کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی یہی کامیابی تھی کہ آخرت کا جو سفر آنے والا ہے لمبا، اللہ تعالیٰ اسی ایمان کے بل بوتے پر ہم کو کامیاب کر دیں گے۔ وہ ایمان ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ مولانا نے کہا نا بھی کہ بھئی ایمان، ایک تو ایمان کا ملنا اور ایمان کی چاہت اور ایمان کا پھیلانا اور ایمان کو محفوظ رکھنا، یہ ساری باتیں ایمان میں، کہ ایمان کو کس کو ملتا ہے؟ جس کو طلب ہوتی ہے، بے طلبوں کو ایمان نہیں دیتے۔ حالانکہ ہمارے نبی کا ساتھ دینے والے، ہمیشہ ساتھ دینے والے حضرت ابو طالب، لیکن ایمان سے محروم رہے۔ حالات طلب نام تھا لیکن ایمان سے محروم رہے۔ بعض مرتبہ تو ہمارے نبی اپنے چچا کے پاس کان میں جا کر کہتے تھے کہ چچا خالی میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، محبت سے سمجھاتے تھے۔ اور پورا ساتھ دینے والے ہر اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، لیکن یہی فکر تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، طلب نہیں تھی ان کے پاس، اس لیے وہ بھی ایمان سے محروم رہے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی عورتیں محروم رہی، ایمان سے محروم رہی۔ بولو، نبیوں کی عورتیں ہونے کے باوجود بھی طلب نہیں تھی، ان کے بیٹے محروم رہے، کسی کے باپ محروم رہے، ایمان سے طلب نہیں تھی۔ اس لیے طلب کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے جو طلب دی ہم کو، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ یہ بیٹھنا، کہنا، محنت کرنا، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اور ایمان کی چاہت کیا ہے؟ ایمان ہم سے چاہتا ہے کہ رب والی زندگی گزارو، خواہشات کو قربان کرو اپنی۔ آج ہماری خواہشات ہوتے ہیں کھانے کی، پینے کی، آرام کی، پھرنے کی، تو فرمایا کہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ہماری۔ دیکھو آپ، تھوڑے سے بہانے پر ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں، کوئی فکر نہیں نماز کی۔ اس لیے کہ ایمان کی ایک چاہت ہے کہ ایمان میرا بندہ میرا بن کے رہے، اللہ کا بن کے رہے، نبی کا امتی بن کے رہے۔ نبی پوری ہمارا نبی نمونہ ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے۔ اس لیے ایمان کی چاہت یہ ہے بندے ہمیشہ فکر مند رہے اعمال کے اعتبار سے۔ صحابہ فکر مند رہتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے رات کی تنہائیوں میں بھی، بال بچوں کے پاس ہوتے ہوئے بھی، اپنے مکان میں ہوتے ہوئے بھی روتے تھے کبھی، کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کی تنہائیوں میں رونے لگے، بیوی اٹھ گئی۔ حالانکہ ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ اب اکثر نوجوان کو پوچھو آج کہ بھئی فجر میں کیوں نہیں آتے، کہ 2 بج جاتے ہیں،
کوئی کہتا ہے 1 بج جاتا ہے، ابھی وہ ہتھیار آ گیا ہمارا، گناہ بغیر دیکھے ہوئے بھی گناہ ہو جاتا ہے نا۔ ہاں، اس کے پیچھے ہم کہ تھوڑا دیکھ لے، تھوڑا دیکھ لے، 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے، لیکن فرمایا فکر نہیں ہوتی کہ لو فجر کا وقت ہو جائے گا اور فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بس وہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے 1 بج جاتے ہیں، 2 بج جاتے ہیں۔ اس لیے دل کو سمجھانا کہ گناہ کا کام ہے، یہ غفلت والی زندگی بڑا نقصان ہے۔ نہیں کہتے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، غفلت کی نیند بہت بھاری ہے، دنیا میں اتنا رہنا ہے جتنا دوپہر کا آرام ہے۔ بعض تو میدان عشرے میں بعضوں کو پوچھیں گے کہ کتنا دن رہ کر آئے، کوئی کہے گا 1 دن، کوئی کہے گا آدھا دن۔ فرمایا دنیا کی زندگی اتنی معمولی لگے کہ آخرت کے مقابلے میں، اس لیے اس آخرت کی تیاری کرنا دوستوں، ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، جیسے صحابہ فکر میں رہتے تھے۔ ہاں، تو صحابی رونے لگے، بیوی نے پوچھا کیوں روتے ہو، وجہ کیا ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہ نہیں، بس وہ پل صراط یاد آ گئی مجھے، رات کے اندھیروں میں گھروں میں ہونے کے بعد بھی میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے، اچانک آخرت پل صراط یاد آ جاوے، کتنا ایمان پختہ ہوگا ان کا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ وہ رات کے یعنی اپنے باغ میں نماز پڑھنے لگے اور تھوڑا سا یعنی کہ نماز میں چوک ہو گئی، ہاں تھوڑی سی، تو پورا باغ اللہ کے راستے میں، کہ پورا باغ میری نماز میں نقص کا سبب بن گئی یا چوک کا سبب بن گئی، تو پورا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ بولو، آج تو ہم 10 روپے کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، تھوڑا سا آرام قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جنت کیسے ملے گی دوست؟ وہ بل ہی کیا جس میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا جس میں تو نہ ہو، میں اس جنت کو لے کے کیا کروں جس میں خدا کا دیدار نہ ہو۔ خدا کا دیدار بڑی چیز ہوگی، وہاں پہ خدا اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کلام پاک کو سنائیں گے، ایک محفل لگے گی۔ ہاں، اور ماں اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین جگہ بنائی ہو، ساری نفسانی خواہشات وہاں پہ پوری ہوگی، دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ دیکھو آپ کہ ایک کام پورا ہو جائے تو پھر اس میں تھوڑا کام، چلو مسجد میں بیٹھنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ابھی تو کام پورا ہوا نہیں ہے، دوسرا آ جاتا ہے، ابھی ایک تکلیف نہیں جاتی، دوسری تکلیف آ جاتی ہے۔ دنیا تو حالات کا گھر ہے دوست، اس میں سے وقت نکالنا، ایمان کی جو چاہت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور تیسری بات بتائی، ایک تو ایمان طلب سے ملتا ہے، اور ایمان کی چاہت کیا ہے کہ بندہ ایمان اللہ کا بن کے رہے اپنی خواہش۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، ایک بندی کی چاہت ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت کے مطابق بندہ اپنی چاہت کو قربان کر دیتا ہے تو کل آخرت میں باری تعالیٰ بندے کو وہ دیں گے جو اس کی چاہت ہوگی دوست۔ اس لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنا، اللہ کی چاہت پہ آنا، اپنی مرضی کو قربان کرنا، رب والی مرضی کے مطابق آ جانا، اپنی تمناؤں کو چھوڑنا اور اللہ کے جو حکام ہے، نبی کے جو سنت طریقے ہیں اس پہ آ جانا۔ دنیا کی زندگی مختصر اور ہمیشہ کی زندگی ایک موت کے بعد آنے والی ہے، قبر میں موت آنی ہے، قبر میں سونا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے صحابہ کو کتنا بڑا خوف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا خالی ایک باغ میں گئے، ٹھنڈا سانس لیا، ایک پرندے کو دیکھا، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ وہ لوگ کتنا ڈر ہوگا۔ باہر نکلے، ایک مٹی کا ڈلا دیکھا، کاش میں ایک مٹی کا ڈلا ہوتا، آخرت میں میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کتنے بڑے صحابی جو ایمان کے لیے تھکنے والے، اپنی نبی کی چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان کرنے والے، سب کچھ مال لٹانے والے، سارا کا سارا مال لٹانے والے، اور فرمایا اتنے بڑے صحابی ہو کر جنت کی بشارت ہو تب بھی رویا کرتے تھے دنیا میں۔ آج تو ہم ایسیوں میں رہتے ہوئے، پنکھوں کے نیچے رہتے ہوئے، اچھی لائٹوں میں زندگی گزارتے ہوئے، اچھے پکوان کھاتے ہوئے، اپنی آخرت، اپنی قبر یاد نہیں آتی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے کہ فرمایا کہ ایمان پھیلتا ہے کیسے، کہ ہجرت سے، قربانی سے، اور یعنی کہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کا کام کرنا، نبی والا کام کرنا،
اللہ بڑے، اللہ کا کام بڑا۔ اللہ کے کام کرنے والے اللہ کے نزدیک بڑے ہوتے ہیں، اس پر بڑے بڑے انعامات ہیں۔ ایک تو آپ نے ابھی گشت کیا، ایک قدم اٹھایا آپ نے امت کی فکر میں، امت کی اڑان میں، اور امت کیسے سیدھے راستے پر آ جائے۔ آپ کا ایک قدم اٹھانا 700 قدم اٹھانے کے برابر ثواب۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا آپ نے اس راستے میں، 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ بولو کتنا بڑا کام ہوگا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ بڑے، اللہ کا کام بڑا، اور اللہ کے کام کرنے والے اللہ کے نزدیک بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کام کو فکر کے ساتھ کرنا دوستوں، ہاں کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس کام کے ذریعے سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ جہاں دیدہ ایک کتاب ہے، بڑے اللہ والوں نے لکھی ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پر گیا کہ رات مختصر تھی، دن بہت بڑا تھا، دریا کا کنارہ تھا۔ وہاں پہنچنا ہوا، مسجد میں گیا تو میں نے علماء کو ممبر پر دیکھا تو وہاں پر بھی فضائل اعمال انگلش میں لکھی ہوئی میں نے پائی کہ یہاں پر بھی اللہ کے بندے پہنچ گئے۔ بولو یہاں پہ دین کی محنت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہر خطے میں کلمے کو بلند کرنے والے، اللہ کا حکام کو بتانے والے، اللہ کا تعارف کرانے والے، ایمان کو پھیلانے کے لیے لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہمارا تھوڑا سا حصہ لگے دوستو، ہمارے نبی کے بارے میں نہیں آتا۔ طائف میں گئے، خون سے لولہان ہو گئے، ہر ایک ہاتھ میں پتھر تھا، خون سے لت پت منظر تھا، اور سارا منظر کھینچا کہ خطبات اسلم میں کھینچا ہے، اور سارا منظر تھا۔ ہاں کیسا منظر، فرشتے آ گئے، اللہ کے فرشتے آ گئے کہ حضور بتا دو، اگر آپ چاہو آپ کو ہم ساری تکلیفیں اللہ نے دیکھی، اور فرمایا پورا منظر اللہ نے دیکھا ہے کہ دونوں پہاڑوں کو جو بستی ہے بیچ میں اس کو یعنی کہ ملا دے، یہ پوری بستی اچھل جاوے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ بولو ہمارے بارے میں کوئی خالی تھوڑا سے کہہ دے تو زندگی بھر نہیں بولتے، بدلہ دینے اس کی برائیاں عام کرتے ہم، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا۔ وہ نبی ہو کر فرمایا، پھر ہاتھ اٹھایا ہمارے نبی نے، یا اللہ اتنے سارے پتھر کھانے کے بعد، یہ خون بہانے کے بعد، اور فرمایا اتنی ساری بچوں نے گالیاں دی اور تالیاں پیٹی، برا بھلا کہا، دیوانی کے چاہت کے خلاف سب کچھ کیا سارے طائف والوں نے۔ تو ہمارے نبی نے کیا کہا دعا میں، باری تعالیٰ اگر اسی حال میں تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اگر اس حال میں بھی تو ناراض، اتنی قربانی دینے کے بعد بھی، تو تجھے راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ کتنا بیانک ہے، اس لیے یہ پورا سبق سکھاتا ہے، قربانی دینا، تھوڑی سی چاہت کو قربان کرنا، تھوڑی سی خواہشات کو قربان کرنا، اور تھوڑا تعلیم وغیرہ میں بیٹھ جانا، گشتوں میں آ جانا، 3 دن کے اعتبار سے قربانی دے دینا۔ اور فرمایا کہ ایمان جو کیسے بات کرتا ہے کہ حقوق العباد سے، ہاں ایمان جو محفوظ رہتا ہے بندوں کے حقوق سے، بندہ ہر ایک کے حقوق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، راستے چلنے والوں کا حق ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا حق ہے، سفر میں اپنے ساتھ ہے اس کا بھی کوئی حق ہے، اپنے کو کوئی ملنے آ گیا فرمایا اس کا بھی حق ہے۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے، اب تیسرا آدمی آ گیا تو اس آدمی کے ساتھ کیا کرنا اس کا بھی حق ہے، کسی کے گھر پہ چلے گئے تو گھر میں کیسے جانا اس کا بھی ایک حق ہے۔ یہ سارے حقوق ہے دوستو، انسان کے سارے بندہ جس کو عباد الحقوق کہا گیا، بندوں کے حقوق، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو ادا کرنا صحیح، بہنوں کے حق، بھائیوں کے حق، فرمایا بڑوں کے حق، چھوٹوں کے حق، علماء کرام کے یہ سارے حقوق ہے دوستو، اس کو ادا کرنا۔ ورنہ کیا ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ کو کہ مفلس آدمی کون ہے بتاؤ، تو کسی نے کہا کس کے پاس پیسہ نہ ہو، کسی نے کہا کہ کوئی غریب ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ مفلس نہیں ہے، مفلس تو وہ آدمی ہے میدان حشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک آدمی ایسا ہوگا سارے آدمی اس کو دیکھ کر رشک کریں گے، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا اس کے پاس، بہت ساری نیکیاں ہوگی اس کے پاس، لیکن اس وقت ایک حق والے آئیں گے، مجھے گالی دی تھی، میرا حق دبایا تھا، میری زمین دبائی تھی،
میرا مال کھایا تھا اس نے، میرے روپے دبائے تھے، یہ سارے کے سارے حق والے آئیں گے، سب کے حق کو اس کے پاس سے وصول کریں گے، وہ نیکیاں تو ختم ہو جائے گی اور حق والے باقی رہیں گے، ان کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے اور ان کو جنت میں اور اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ فرمایا کیسے ملتا ہے یہ ساری باتیں؟ یہ اللہ کے راستے میں جانے سے اور اللہ کے راستے میں فکر کرنے سے۔ ہمارے نبی ایک مرتبہ جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک دیہاتی آ گیا، تو ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا دیکھو یہ دیہات کا رہنے والا ہے، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، میرے پاس آ کر ایک بات کہہ رہا ہے۔ اس نے کیا باتیں پتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی مجھے دو باتیں بتا دو جو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے مجھے دور کر دے۔ ہاں، صحابہ کو مخاطب ہو کر ہمارے نبی نے فرمایا آ جاؤ صحابہ، یہ تمہاری محنت کا اور تمہاری ہجرت کا اور تمہاری قربانیوں کا اور بچوں کو یعنی کہ گھروں کو چھوڑنے کا کتنا بڑا صلہ مل رہا ہے کہ ایک دیہات کا رہنے والا ہے، اس کی زندگی میں طلب پیدا ہوئی، میرے پاس آیا ہے، یہ میری سواری کی رسی کو پکڑ کر کہہ رہا ہے یہ دیہاتی دوبارہ وہ لفظ دہرا دے۔ تو وہ کہا وہ دیہاتی نے، یہ اللہ کے نبی مجھے تو وہ باتیں بتا دو جو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے مجھے دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے پہلی بات بتائی کہ ایمان کے ساتھ آنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ایمان کی سب سے پہلی بات بیان فرمائی، اور اس کے لیے محنت کرنا، اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کا کلمہ عام ہو اور اللہ کے احکام عام ہو اور اللہ کی پہچان عام ہو، اس کے لیے محنت کرنا۔ اور دوسری بات فرمائی نمازوں کا اہتمام کرنا، اور تیسری بات فرمائی رمضان کے روزے رکھنا، چاہے گرمی کے ہو چاہے سردی کے ہو، اور چوتھی بات بیان فرمائی کہ اپنے صلہ رحمی کرنا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، محلہ والوں کے ساتھ، اچھا برتاؤ کرنا ہر ایک کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں کیسے آتی؟ ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ کو یہ آپ کی قربانی کا صلہ ہے، ہم بھی قربانی دیں گے، ہمارے ذریعے سے کوئی نمازی بنے گا، ہمارے گھر کو اللہ کا گھر آباد کرنے والا ہوگا، ہمارے دعوت دینے سے کوئی بچہ حافظ قرآن بن جاوے گا۔ فرمایا اس محنت میں سارا سب کچھ چھپا ہوا ہے، لیکن ہم تھوڑی سی فکر کر لیں اس کے بارے میں۔